كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعف عمن ظلم. من فاعل في الحقيقة إلا الله ولا مؤثر في الحقيقة إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، میں سبھی طلباء سے گزارش کروں گا اندر تشریف لائیں، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے ایک اولیاء، ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ اس کے اندر وہ اللہ کے ولی کیسے بنے، ان کا کردار کیا تھا، بچپن سے ان کا تصور کیا تھا۔ بچپن سے ہی علماء لکھتے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی، آپ پیدائش ہی ولی تھے، آپ پیدائش کے اعتبار سے ہی ولی تھے۔ تو آپ سبھی بچوں سے ادبن گزارش ہے کہ آپ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو سنیں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ کا ولی بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کا دوست بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ علم کو کتنی مشقت کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا ہے، اتنی مشقت کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے ساتھ، کتنی مصیبتوں میں بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، بغیر کھائے بغیر پیے 3 دن 4 دن تک بھوکے رہنے کے باوجود اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور جا کر تعلیم حاصل کی ہے۔ جب اس کو ہم سنیں گے تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی بچپن سے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ادھر سامنے آ جائیں۔ جب ہم دل کے کانوں سے سنیں گے تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ جب ہمارے دل متاثر ہوگا، اگر ہم کان سے سنیں گے تو اس کان سے اندر جائے گی بات، اس کان سے باہر نکل جائے گی۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے ہم ہو یا آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر آپ کے دل پہ ڈالے گا۔ جب آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، ہم سب کو پتا ہے یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ ہم امت مسلمہ اسی مہینے میں آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کے لیے سارے ثواب بھی کرتے ہیں، ان کے لیے غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج امت روایات میں کھو گئی، آج مسلمان روایات میں کھو گئی ہے، خرافات میں کھو گئی ہے۔ آج عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف نام تک جانتے ہیں، ان کا خاندان کیا ہے، ان کی مشقتیں کیا ہیں، وہ اللہ کے ولی کب بنے، وہ اللہ کے ولی کیسے بنے، ان کے ولی بننے میں ماں باپ کا کیا کردار تھا، ان کے والد صاحب کتنے نیک تھے، ان کے والد صاحب کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا، ان کی ماں کیسی تھی، ان کی پھوپھیاں کیسی تھی، ان کی بہنیں کیسی تھی، ہمیں اس سے باخبر ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینے نہیں۔ صرف نام تک معلوم ہے کہ ہم خاموش بیٹھ گئے، ہم صرف نام کے لینے والے بن گئے۔ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی پیدائش کیا ہے، آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کس امام کو ماننے والے تھے، آپ کس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ کس طریقے سنت پہ چلنے والے تھے، آپ کس طریقے سے قرآن کو پڑھنے والے تھے، آپ کس طریقے سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنے والے تھے، آپ کس طریقے سے کاروبار کرتے تھے، آپ کس طریقے سے علم
والے تھے، آپ کا علم کیا تھا، آپ کا فقیہ کیا تھا، ان سے ساری چیزوں سے دور ہے۔ تو آئیے ہم انہی سب باتوں پہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 471 ہجری 471 ہجری یعنی آج سے تقریباً 850 سال، تقریباً 900 سال ہو گئے آپ کی پیدائش کو۔ 471 ہجری 1 رمضان آپ کی پیدائش جیلان میں ہوتی ہے، اس کو اصل میں گیلان کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں غاف آتا نہیں ہے تو عربی کے اندر غاف کو جیم لکھا گیا ہے، جیلانی۔ آپ کا اصل غاف کا نام گیلان ہے، لیکن عربی کے اندر غاف نہیں آتا، اس لیے غاف کی بنا پر جیم لایا گیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش 471 ہجری رمضان کے مہینے میں 1 رمضان کو پیدائش ہوئی آپ کی، اور اس سے میں نے بتایا کہ آپ پیدائش ہی اللہ کے ولی تھے، اللہ نے آپ کو پیدائش سے ہی اللہ کا اپنا دوست بنا لیا تھا۔ جس دن آپ پیدا ہوئے، جس رات آپ پیدا ہوئے، علماء لکھتے ہیں اس کے اندر کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، بادل تھا، نہ چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ کے والد صاحب ابو صالح نے فرمایا، ذرا ان کی والدہ سے پوچھو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا یا نہیں پیا؟ اگر انہوں نے صبح کے ٹائم پر دودھ پیا ہے تو چاند نہیں نکلا، اگر دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان شروع ہو گئے۔ آپ کی کرامات پیدائش سے ہی شروع ہو جا رہی ہے۔ تو آپ 471 ہجری 1 رمضان کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیک ولی اللہ کے دوست کب پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کی مشقتیں کیا ہیں، آپ کے والد صاحب کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، آپ کے والد صاحب کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، کتنا اللہ کو ڈرنے والے تھے۔ آپ کے والد صاحب کے بارے میں آتا ہے جو مشہور معروف واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ بن صالح ہے۔ آپ نے دیکھا نہر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک برداشت سے باہر ہے، آپ نے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ جیسے آپ سیب کھانا شروع کرتے ہیں آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، میں نے اس سیب کو بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ تو میں نے اس مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے پیارے بچوں، وہ بزرگ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اس نہر کی طرف چلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ یہ سیب کہاں سے لے کر آیا ہے۔ آج عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے نہ جانے کس طریقے سے کما رہے ہیں، نہ جانے کس طریقے سے کھا رہے ہیں، نہ جانے کس طریقے سے اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں، لیکن صبح و شام ہو جاتی ہے ذرا برابر خیال نہیں آتا کہ میں نے کس کا مال کھایا، کیا میں نے حلال کھایا یا حرام کھایا، کیا میں نے کسی غریب کو تکلیف دے کر کھایا، کیا میں نے کسی کا مال تو نہیں حق دبا لیا، کچھ خیال نہیں آتا۔ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب چل دیتے ہیں جس طرف سے بیٹھا ہوا آ رہا تھا۔ آپ چلتے چلتے سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں، وہاں کے مالک سے پوچھتے ہیں، آپ مالک کا نام تھا عبداللہ سومعی، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ابن صالح ہے، سیب کے مالک کا نام ہے عبداللہ سومعی۔ آپ سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں اور مالک سے ملتے ہیں کہ آپ کا سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، اس باغ سے گرا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، آپ کی اجازت کے بغیر کھایا، اب آپ جو سزا بتائیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ جو سزا متعین کریں گے ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ کیا جرم کیا تھا؟ ایک سیب ہی تو کھایا تھا، بھوک کی حالت میں کھایا تھا۔ اگر شریعت کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے، اگر شریعت میں دیکھا جائے تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ کا خوف تھا کہ میرے منہ کے اندر ایک قطرہ بھی حرام نہ جائے۔ آپ
آپ پہنچتے ہیں باغ کے مالک کے پاس، وہ بھی اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے کوئی نیک بندہ آیا ہے میرے پاس، ایک سیب کا اگر کوئی سوال کرنے آیا ہے تو ضرور بھی ضرور کوئی نیک بندہ ہے۔ سیب کے مالک نے کہا آپ کو میرے باغ میں 12 سال غلامی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ پوچھنے کے یہی بہت بڑی بات تھی، ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ آج اگر ہم کسی کا کچھ پائے اور جا کے بتا دیں اور وہ کہیں نہیں آپ کو سزا ہے، ارے میں تو آپ کی مدد کرنے آیا، آپ سے اجازت نہیں، آپ سزا دے رہے ہیں مجھے، آپ مجھے بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، کہا ٹھیک ہے ہم 12 سال غلامی کریں گے، ہم 12 سال آپ کی سیب کی باغ کی دیکھ بھال کریں گے۔ 12 سال تک اس باغ کی، اس سیب کی باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہوئے، سیب کے باغ کے مالک نے کہا، عبداللہ سلمانی نے کہا ایک سیب توڑ کے لے کر آئیے۔ جب آپ ایک سیب توڑ لے کر جاتے ہیں، جب آپ اس سیب کے مالک جب کھاتے ہیں تو پھیکا سیب نکلتا ہے۔ سیب کے مالک نے کہا 12 سال سے غلامی کر رہے ہو، 12 سال سے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہو، تمہیں ابھی یہی نہیں پتا چلا کون سا سیب میٹھا کون سا پھیکا ہے، تمہیں یہی نہیں پتا چلا کہ کون سا سیب میٹھا ہوگا اور کون سا پھیکا ہوگا۔ اس اللہ نے کہا، اللہ کے بندے نے کہا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے کہا اے اللہ کے بندے، میں 12 سال سے صرف ایک سیب کھانے کی جرم میں 12 سال غلامی کر رہا ہوں، 12 سال سے میرا کام تھا باغ کی دیکھ بھال کرنا، 12 سال ہو گئے میں نے آپ کے باغ کے سیب کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میری نظر کبھی سیب کے اوپر نہیں گئی، میں نے 12 سال غلامی کی ہے، لیکن آپ کے باغ میں، آپ کے پیڑ میں کتنے سیب لگے ہیں، کتنے پھل لگے ہیں، میں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، تو مجھے کیسے معلوم پڑے گا کون سا سیب میٹھا ہے کون سا پھیکا ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ ویسے اللہ والے بنیں گے، ویسے اللہ والے والد ہوں گے، ایسے اللہ والے باپ بنیں گے، تو ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے کوکھ سے ان کی اولادیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پیدا ہوں گی۔ جب 12 سال پورے ہو گئے، اس مالک نے کہا ایک شرط پوری ہو گئی، ایک شرط اور باقی ہے، ابھی تو 12 سال پورے ہوئے ہیں، ابھی ایک شرط اور باقی، کہا فرمائیے میں چاہتا ہوں جو میں نے جرم کیا ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے، کل میدان محشر میں مجھ سے سوال نہ کیا جائے۔ کہا بتائیے کیا حکم ہے، کیا شرط ہے؟ اس اللہ والے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا، عبداللہ سلمانی نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کان سے بہری ہے، میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ سے لنج ہے، میری ایک بیٹی ہے جو پیروں سے لنج ہے، چل نہیں سکتی۔ اگر آج کسی سے کہا جائے کہ آپ کی شادی ایسی لڑکی سے ہوگی، چاہے بادشاہی کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے کروڑ پتی کی بیٹی کی نہ ہو، کوئی تیار ہوگا؟ آج ہم لوگ ایسی بیٹیاں تلاش کر رہے ہیں خوبصورت ہوں، مال لانے والی ہوں، مال اکٹھا کرنے والی ہوں، سونے دینے والی ہو، جو جہیز دینے والی ہو، چاہے دین ہو چاہے نہ ہو، چاہے علم ہو چاہے نہ ہو، نمازی ہو نہ ہو، قرآن پڑھنے والی ہو نہ ہو، بس خوبصورت ہو، مال لانے والی ہو۔ آج ہم ایسی لڑکیوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ کل میدان محشر میں مجھ سے سیب کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، تو آپ نے کہا ہم آپ کی اس بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ آنکھ سے بہری، زبان سے گنگی، کان سے بہری، ہاتھ پیر صحیح نہیں، آپ کا نکاح ہو گیا۔ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، آپ اپنے بیوی محترمہ سے ملنے جاتے ہیں، تو آپ پر دیکھا کہ آپ نے تو کہا تھا زبان سے گنگی، آنکھ سے اندھی، کان سے بہری، یہ تو صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے، تو ایک حور بیٹھی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ الٹے پر بھاگے اور بھاگتے ہوئے آپ کا سر سمندر سے ٹکرا گیا، بھاگتے واپس آئے، کہا عبداللہ سلمانی میں نے ایک سیب کھا لیا جس کے میں نے 12 سال سزا کاٹی ہے، اگر میں نے کسی اور لڑکی کو آنکھ لا کر دیکھ لیا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس اللہ والے نے فرمایا اے عبداللہ ابن صالح، تمہارا امتحان پاس ہو گیا، تم ایگزام میں پاس ہو گئے، وہی لڑکی ہے
جس کے تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے، میں نے کہا زبان سے گونگی کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کری، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے۔ میں نے آنکھ سے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آج تک میری بیٹی کی آنکھوں نے کسی غیر محرم پر آنکھ نہیں اٹھائی۔ میں نے کان سے پہلی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ میں نے پہلی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی کی آواز کو، کسی کی بات کو اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ میں نے پیر سے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آج تک کسی بھی غیر محرم کی طرف، کسی بھی غلط کام کی طرف پیر ڈال نہیں گئی۔ جب ایسی مائیں ہوں گی، اتنی نیک مائیں ہوں گی، تب جا کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے۔ آج ہمارے والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ ارے میرے بھائیوں، کیسے بات سنیں گے؟ آج ہمارے والدین کے پاس بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے والدین فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، واٹس ایپ پہ اس طریقے سے بزی ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ٹیچر تھے، بیوی بھی ٹیچر، ماں بھی ٹیچر، باپ بھی ٹیچر، دونوں اسکول میں پڑھاتے تھے۔ ایگزام ہوا بچوں کا، تو جو دونوں ٹیچر تھے ماں باپ، ان کے بچے نے لکھا کاش میں فون ہوتا، کاش میں اسمارٹ فون ہوتا، کاش میں سیمسنگ موبائل ہوتا، کاش میں آئی فون ہوتا، تو آج میرے بھی دن بہت بڑے ہوتے۔ جب ظاہر سی بات ایگزام ہوا، سب کا پیپر، سب کی کاپی چیک کی جاتی ہے۔ جب کاپی چیک کری گئی تو دونوں ماں باپ بیٹھ کے رونے لگے۔ پہلے تو ماں نے چیک کیا، ماں رو رہی زاروں پتا۔ باپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک بچے نے لکھا ہے کاش میں موبائل ہوتا، کاش میں آئی فون ہوتا، کاش میں اسمارٹ فون ہوتا۔ تو شوہر نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا وہ اپنا ہی بچہ ہے۔ جب اس بچے کو بلایا گیا، اس بچے سے پوچھا گیا تم نے یہ کیوں لکھا، کیا وجہ ہے؟ اس بچے نے کہا اے میرے امی جان، اے میرے ابا جان، جب بھی میں اسکول سے آتا ہوں، جب بھی میں گھر میں آتا ہوں، امی کو آواز دو، امی موبائل میں ویست ہیں، ہاں بیٹا بولو، بابا موبائل میں ویست ہیں، ہاں بیٹا بولو، امی بابا موبائل میں ویست ہیں، اور بیٹا پکار رہا ہے اماں ابا لیکن سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے حالات ایسے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری اولاد بھی نافرمان ہوگی، ہماری اولادیں بھی ہماری بات نہیں سنیں گی، ہماری اولادیں بھی باپ پکارو گے، پانی مانگو گے تو وہ بیان سنی کر دیں گے۔ جب بچپن میں آپ بیان سنی کر دیا، جب اس بچے کو ٹائم دینے کا وقت تھا، اس بچے کو اسلام سکھانے کا وقت تھا، جب اس بچے کو دیندار بنانے کا وقت تھا، تو ہم نے اس وقت کو موبائلوں میں لگا دیا، ہم نے اس وقت کو موبائل میں مصروف کر دیا۔ اور آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو آپ کو بیان سنی کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے واقعہ میں نے آپ کو سنایا، آپ کو میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا کہ دونوں کتنے نیک، کتنے پرہیزگار تھے۔ باپ نے 12 سال ایک سیب کی سزا میں گزار دیے، اور ماں اتنی نیک کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ اور جب اس نے، ماں کا نام تھا فاطمہ، آپ کے ماں کا نام تھا فاطمہ، جب یہ دونوں کا ملان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کوکھ سے، آپ کی پیٹ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرماتے ہیں، جو پوری کائنات کے لیے ایک ہدایت کا راستہ بنتے ہیں، پوری کائنات کے لیے ایک سبق دینے والے بنتے ہیں۔ پوری کائنات کو آپ نے سب سے پہلا سبق دیا، جو مشہور معروف واقعہ ہے کہ آپ نے پوری کائنات کو جو سب سے پہلا سبق دیا، وہ سبق یہ دیا کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال آپ کی پیدائش سے کچھ دن کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا انتقال آپ کے پیدائش سے کچھ دنوں بعد ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی خدمت اور آپ کی پالپوسی کرنا اور آپ کو بڑا کرنا، آپ کو پالنے کی ذمہ داری آپ کے والد پر تھا۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ موجود نہیں ہے، حالانکہ ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔
تو ماں نے کس طریقے سے تربیت کی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر مائیں نیک ہوں گی، اگر مائیں اللہ کو ڈرنے والی ہوں گی، اگر ہماری مائیں نیک ہوں گی، اللہ کو پہچاننے والے ہوں گی، تو ہماری اولادیں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے طریقے چلنے والے بن سکتے ہیں۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سفر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بغداد میں سفر کیا، راستے میں قافلے والوں نے لوٹ لیا، سارے لوگوں کو لوٹ لیا، اور ہر چور آ کر آپ سے پوچھ رہا ہے۔ یہ واقعہ لمبا ہے لیکن وقت کی مقدار کو دیکھتے ہوئے آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ سارے قافلے والوں نے، سارے چوروں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، اور جو بھی چور آتا آپ سے پوچھتا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ میری ماں نے بغل میں سل دیا ہے۔ کہاں ہے؟ میری ماں نے بغل میں سل دیا ہے۔ حالانکہ وہ بتا سکتے تھے بچنے کے لیے، لیکن ماں کا سبب تھا، ماں کے سبب کو نہیں بھولا۔ پہلا مدرسہ، پہلا علم حاصل کرنے والے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے جو سیکھ کر جائیں گے، ماں کی گود میں جو سیکھیں گے، اس کا اثر ہی مدرسے اسکول میں ہوگا۔ ہمیں سمجھتے ہیں مذہب سکھائیں، مذہب کیا سکھائیں گے؟ پہلے آپ کو سکھانا پڑے گا۔ آج ہم بہت سکون سے کہہ سکتے ہیں مذہب کیا پڑھا رہے آپ، ہم آپ کو کس چیز کی فیس دے رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی، یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ نے جس انداز میں اس کو پال کے دیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے چھت کے اوپر ٹینکی ہوتی ہے پانی کی، اگر ٹینک صاف ہوگا تو نل سے پانی صاف آئے گا۔ آپ نل کتنا بھی اچھا لگا دو، 2000 کا لگاؤ، 3000 کا لگاؤ، مین ٹینکی ہے، ٹینکی میں پانی صاف ہوگا، ٹینک صاف ہوگا تو اس نل سے چاہے 5 روپے کا نل ہو، چاہے 5000 کا نل ہو، اس نل سے پانی بھی صاف آئے گا۔ ٹانکی صاف نہیں ہے، ٹانکی پورا گندا ہے تو نل کتنا بھی مہنگا ہو، اس نل سے پانی گندا ہی آئے گا۔ اگر ہمارے ماں کے گود میں بچہ صحیح پڑے گا، اسی طریقے سے جیسے نل اور ٹینک کی مثال ہے، ایسے بچے اور ماں باپ کی مثال ہے۔ جب اپنے بچوں کو جس انداز میں بنا کے، سنبھال کے، سکھا کے اسکول اور مدرسے میں بھیجیں گے، اس بچے کو وہی اثر ہوگا۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کی نصیحت کو نہیں چھوڑ سکتا، مال جاتا چلا جائے، اشرفیاں جاتی چلی جائے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری ماں نے سبق دیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آج عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ دن میں کتنی بات سچ بولتے ہیں اور کتنی باتیں جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، صرف ربیع الثانی کے مہینے میں آپ کو یاد کر لینا محبت نہیں ہے، اصل محبت یہ ہے کہ ان کی ایک ایک طریقوں کو اپنایا جائے۔ اصل طریقہ یہ ہے، اصل محبت یہ ہے ان کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ آپ نے بچپن میں سبق دے دیا پوری امت کو جھوٹ نہیں بولنا، اس کا اثر کیا ہوا؟ جتنے بھی ڈاکو تھے، جتنے بھی چور تھے، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے بنے۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کتاب میں لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے ایک چور ڈاکو تھے۔ جب بچپن کا یہ حال ہے، ابھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ نہ جانے کتنے چور ڈاکو نے توبہ کر لیا، تو عالم بننے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ کی ولایت کی وجہ سے آپ کا علم چھپ گیا، آج ہمیں سے ان کی بزرگی آ جاتی ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، امام حنبل کے نزدیک آپ بہت بڑے عالم تھے، امام حنبل کو ماننے والے تھے، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے تھے، ان کے مقام میں بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے پہلے سبق دے دیا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کی زندگی میں آپ جو ہے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا، آپ کا بہت بڑا بزنس تھا، آپ کا اتنا بڑا بزنس تھا کہ آپ کا بزنس جہازوں سے ہوا کرتا تھا، پانی کی جہازوں میں آپ کا بزنس ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کا کاروبار اور آپ کا بزنس صرف ہاتھ اور جیب تک تھا، ان کا بزنس، ان کا تجارت دل میں نہیں اترتا تھا۔ ایک مرتبہ مجلس لگی بھی آپ بیان کر رہے ہیں، ایک شخص نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، جو مال سے لگا ہوا تھا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر ایک سامنے نے کہا آپ کا ایک جہاز آیا ہے، ایک مال آیا ہے جس سے بہت فائدہ ہوا،
مجھے بہت فائدہ ہوا، اس میں ہم لوگوں کو بہت فائدہ ملا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا شیخ آپ نے پہلی بار الحمدللہ کہا وہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسری بار تو سمجھ میں آیا، آپ کو فائدہ ہوا الحمدللہ، پہلی بار میں آپ نے جو کہا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا لوگوں نے آ کے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا نقصان ہو گیا، تو میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ اس مال کے نقصان کی وجہ سے میرے دل میں تکلیف تو نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا وہ مال کے نقصان کا دل میں تکلیف تو نہیں ہوئی۔ دوسری مرتبہ نے کہا تو میں نے دل میں جھانک کر دیکھا کہ مال کے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی۔ یعنی آپ کو مال آنے سے جانے سے کوئی معاملہ نہیں تھا، آپ کا جو بزنس تھا، جو آپ کا تجارت تھا، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو، تاکہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آپ یتیموں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور آپ پر گزر کرنے والے تھے، آپ معاف کرنے والے تھے، آپ پر اسلام میں پہل کرنے والے تھے۔ آج دیکھیے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی بات کہہ دے تو مجھے اس نے بولا، میرے کو بول دیا، وہ رودا پر میرے کو بولنے والا، اور میں کیسے بول دیا، میں اس کو پہلے سلام کروں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے اللہ والے پیروں کے پیر ہیں، سبحان ربانی ہیں، قربان ربانی ہیں، عبدالقادر جیلانی ہیں، اولیاء کے ذمہ دار ہیں، سردار ہیں، لیکن وہ بچے ہو، بڑے ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مالدار ہو، تجار ہو، سب کو سلام کرتے تھے۔ افسوس السلام علیکم تحقق پہ عمل کرنے والے تھے۔ آپ نے کس انداز میں سبق دیا، چھوٹا ہو یا بڑا سب کے ساتھ نرم کا معاملہ کرتے تھے، سب کو درگزر کر دیتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی دوستو، کہ ہم سال میں ایک بار، ہمارا رواج بن گیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اس مہینے میں یاد کر لیتے نبی کو، ربیع الاخر کا مہینہ آیا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر لیا۔ لیکن میرے بھائی دوستو اگر ہم یہ سمجھیں کسی یاد کرنے سے بھی کامیابی مل جائے گی تو ہاتھ جوڑتا ہوں کامیابی ملنے والی نہیں ہے جب تک ان کے طریقے پر چلنے والے نہیں بنیں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو بتا کر اس سے کیا سبق دیا اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے، جنگل میں گئے تو شیطان اللہ بن کر آیا، نعوذ باللہ، اللہ کی زبان میں بات کرنے والا، اے عبدالقادر جیلانی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو شیطان نے جو الفاظ کہے وہ بات کو دوہرا رہا ہوں، اے عبدالقادر جیلانی تمہاری نماز معاف، تم نے جتنی مشقتیں اٹھائیں، جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، آپ کی اس کی برکت سے آپ کی نماز معاف ہے۔ آپ نے اپنے علم کی ترازو میں رکھ کر تولا اور کہا جو نماز نبی پر معاف نہیں ہوئی، جو نماز نبی کے آل و اولاد پر معاف نہیں ہوئی، جو نماز امام حسین کربلا میں معاف نہیں ہوئی، جو نماز آل اولاد پر معاف نہیں ہوئی، جو نماز ابو بکر عمر عثمان و علی پر معاف نہیں ہوئی، وہ نماز مجھ جیسے ناچیز پر کیا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور کسی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن بول رہا ہے، اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بھاگ جا میری ضرورت، تو شیطان بات کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا سبق دیا؟ یہاں پر یہ سبق دیا کہ اے امت مسلمہ، کسی بھی پوزیشن میں نماز معاف نہیں ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ آپ کے نزدیک آپ کا فتویٰ یہ تھا، آپ کے نزدیک معاملہ یہ تھا، اگر کوئی بھی انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اس وقت کے حاکم کو چاہیے اس کو پھانسی پہ چڑھا دے۔ ذرا آپ سوچیں، اور واقعی ان کے ماننے والے ہیں، واقعی ان کو اپنا اللہ کا دوست مانتے ہیں، تو میرے بھائی دوستو ہمیں چاہیے کہ ان کی ایک ایک سیرت کو، ان کی ایک ایک بات کو اپنائیں۔ انہوں نے جس طریقے سے پہلے سبق دیا جھوٹ نہیں بولنا، اپنی زندگی میں جھوٹ کو ختم کریں۔ آپ نے سبق دیا یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہم غریبوں کا اچھا معاملہ کریں۔ آپ نے سبق دیا ہر حال میں نماز کو پڑھ رہے ہیں، ان کی تفسیر بہت ہے، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لمبا وقت چاہیے، وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہ پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی طریقے پہ عمل کرنے والا بنائے، نام سے نہیں کام سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔